الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ توبہ کی بالکل آخری آیت، یہ مشکلات کے حل کے لیے، مصائب کے حل کے لیے اور مختلف مالی معاملات میں پرابلمز کے لیے، کاروبار کی زوال کے لیے، تجارت میں کے نقصان کے لیے اس کو جتنی زیادہ بار پڑھا جائے، کم سے کم عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اور فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ حسبی اللہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہم نے پہلے ایک ولاگ میں گزارش کی تھی کہ مرشد کامل حضرت حسین علی الوانی وہاں بچراں والے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کہا تھا کہ میں بڑی مشکل میں پھنسا ہوں۔ جنگ عظیم اول 1915 سے 1920 تک یہ 4 سال رہی تھی، اور دوسری 1940 سے 1945 تک رہی تھی۔ تو اس پہلے جنگ عظیم میں ہندوستان کی فوجیں جاپان کے خلاف اور برما اور اس ایریا میں تھائی لینڈ والے علاقوں میں پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان اور وہ سارے لوگ شامل تھے۔ تو وہ مسلمان، وہ بندہ کہتا ہے حضرت کو کہ میں جنگ پہ جانے والا ہوں، حضرت ہمیں تحفظ کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرماؤ۔ تو انہوں نے فرمایا تھا حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم بس یہ پڑھتے رہنا حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ۔ وہ کہتا ہے میں مورچے میں بیٹھا پڑھتا رہا، ارد گرد جاپانیوں کے گولوں سے تمام ہمارے فوجی اڑتے گئے، ٹینکیں ان کی ہر چیز اڑتی گئی، اور میں زخمی بھی نہیں ہوا، گرفتار ہوا، اور مجھے ذرا بھی خراش نہیں آئی اس کلام کی برکت سے۔ اس کو یہ یقین تھا کہ میں یہ کلام پڑھوں گا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ویسا ہی ہوا، اور وہ صحیح سلامت بعد میں آیا، اور اس نے یہ بات بتائی تھی۔ تو یہ وظیفے جتنے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، بہت مجرب عمل ہے۔ اس کو ہر نماز کے بعد 10 بار ضرور پڑھنا چاہیے، اور صبح و شام کی تسبیحیں جو ہے اس میں ایک تسبیح ضرور نکالنی چاہیے، اپنے مشکل کے ذہن میں رکھ کر پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد بالکل دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک اس عمل سے ضرور اپنی رحمت سے یہ شفا دے گا، اس لیے کہ اللہ پاک کے یہ کلام پاک کی یہ برکت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فی شفاء للناس، فی شفاء و رحمت للمؤمنین، لوگوں کے لیے بھی شفا ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اس کا ایک ایک لفظ قیمتی ہے، اس کو اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس میں برکت ہوگی، اس سے مشکلات حل ہوں گی، مالی مشکلات کا دفیہ ہوگا، اور اللہ پاک رزق کے دروازے کھولے گا۔ تو اس کے لیے ان آیات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نیکی کی بات کو آگے جو بھی بیان کرتا ہے اس کا پورا حصہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔